الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے بہت سارے ساتھیوں کا یہ اصرار چلتا آ رہا تھا کہ وہ قصہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام تر قصص میں احسن فرمایا، احسن القصص کہ تمام تر قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ ہے، یعنی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا جمعۃ المبارک کے خطبے میں اسے مفصل بیان کیا جائے. اور پچھلے جمعہ کے بعد تو ساتھیوں کا اصرار کچھ زیادہ ہوا، تو پھر آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرانی قصے کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین، سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا نسب نامہ، ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام
اور ان کے پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان کو نبوت اور نبوت کے ساتھ عظمت جو ہے وہ ان کو وراثت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور ان کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرمائی، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے اسم گرامی پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر مسلسل اور ترتیب کے ساتھ مکمل واقعات صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ باقی انبیاء کرام کے واقعات ہیں لیکن وہ مختلف جگہ پر، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پہلے پارے میں بھی سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں بھی ہے، سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں بھی ہے، اور 26ویں پارے میں بھی ہے، 23ویں پارے میں بھی ہے۔ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعوں کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو وہ بھی مختلف صورتوں میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ امتیازی خصوصیت اور شان حاصل ہے کہ اکیلے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تسلسل اور ترتیب سے، اور پھر ایک ہی صورت کے اندر یہ امتیازی وصف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قرآن مجید کے اندر 26 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نامی اسم گرامی یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سورہ یوسف کے اندر 24 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا، اور 2 مرتبہ، ایک دفعہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا نام، اور ایک مرتبہ سورہ حامیم المومن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ذکر کیا۔ تو پورے قرآن مجید کے اندر 26 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا۔ اب سورہ یوسف کا شان نزول، جیسے مشرکین مکہ آپ علیہ السلام سے مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے، اور یہ سوالات وہ سیکھ کے آتے مدینہ کے یہودیوں سے اور مدینہ کے عیسائیوں سے کہ ہمیں ایسے کوئی سوالات بتائیں کہ یہ پیغمبر لاجواب ہو جائے، کہ یہ پیغمبر جواب نہ دے سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا سوال بھی یہ مدینہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کو سکھایا کہ آپ جب دلائل کی دنیا میں دلائل سے اس پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ایسے ایسے سوال کریں کہ یہ پیغمبر ظاہری طور پر دنیا میں کسی سے سیکھا ہوا نہیں ہے، ظاہری طور پر دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے، تو کیا پتا پہلی گزری ہوئی تاریخ کا، اس سے کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام کیا حالات و واقعات تھے اور کن حالات سے گزرے۔ تو یہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ سوال سکھلایا مشرکین مکہ کو کہ آپ جا کر یہ سوال کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کا اصل وطن تو فلسطین اور شام تھا، یہ مصر کیسے پہنچ گئے تھے؟ یہ سارے کے سارے خاندان والے مصر کیسے پہنچ گئے؟ ان کا اصل وطن اور اصل خاندان اور اصل آبائی وطن وہ تو فلسطین اور شام کا علاقہ تھا۔
تو یہ سوال سیکھ کے آئے، انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پوری سورہ یوسف کو نازل فرما دیا، اور نازل فرما کر جواب ارشاد فرمایا، میرے پیارے پیغمبر آپ جواب ارشاد فرما دیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکمتیں اور بڑی بڑی عبرتیں چھپا کے سمجھائی اور ظاہر طور پر بھی سمجھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، سو اسے احسن القصص فرمایا کہ سارے واقعات میں سے سب سے خوبصورت ترین واقعہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ذرا دیکھیے گا کہ قرآن مجید یہ جو احسن القصص فرما رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ دیکھیں اور پھر میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہوں، نحن نقص علیک احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے خوبصورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرما رہا ہوں، اور کس طرح بیان ہو رہا ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ آپ کو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ آپ کی طرف میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید وحی فرما رہا ہوں، اس قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام قصوں میں سب سے خوبصورت واقعہ سنا رہا ہوں۔ اور میرے پیارے پیغمبر بما اوحینا الیک، اس بات سے پہلے یعنی آپ کی طرف وحی آنے سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس واقعہ یوسف علیہ السلام سے بالکل بے خبر تھے، آپ غافل تھے، آپ کو علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کا آپس میں کیا معاملہ ہوا، کیا واقعہ ہوا۔ تو آپ میرے بتانے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اس بات کا پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اس وقت تک اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ فرمایا میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کیا تھے۔ اور دوسری بات فرمایا تمام سے خوبصورت واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنا کیوں فرمایا کہ سارے سے خوبصورت مظہری اور کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرماتے سما احسن
احسن القصص لامتشاله على العجائب والعبر والحکم سیر الملوک والملاليك والعلماء ومکر النساء والصبر على البلاء والإيذاء والاعداء۔ صاحب تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ اس لیے اس واقعے کو احسن القصص فرمایا گیا، اس لیے کہ اس واقعے کے اندر بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہیں، بہت سارے عجائبات کو چھپایا ہے۔ فرمایا کس کس کے لیے؟ پہلے نمبر پہ فرمایا العجائب والعبر، بڑی بڑی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپائی ہیں، والحکم، فرمایا بڑی حکمت کی باتیں ہیں، سیر الملوک والملاليك، فرمایا بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عبرتیں بیان فرمائی سورہ یوسف میں، والعلماء، اہل علم کے لیے بھی عبرتیں بیان فرمائی ہیں، ومکر النساء، اور عورتوں کے مکر و فریب کی بھی وضاحت فرمائی ہے، والصبر علی البلاء والایذاء والاعداء، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے امتحانات اور آنے والی مشکلات، ان پہ صبر کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر جی، تو اس لیے فرمایا کہ احسن القصص میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر واقعات میں سے سب سے خوبصورت واقعہ سورہ یوسف کو قرار دیا۔ اور تفسیر روح المعانی والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا وَقَدْ أَفَادَتْ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَلَا مَانِعَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى لِلْإِنسَانِ بِخَيْرٍ وَمَكْرَمَةٍ فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعَالَمِ اجْتَمَعُوا عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرُوا۔ صاحب تفسیر روح المعانی والے نے لکھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے احسن القصص فرمایا کہ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے پہ کس کی قدرت چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ فرمایا اس لیے لا دافع بقضاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں اس کے لیے نفع کا فیصلہ فرما دے، لا دافع، کوئی کائنات میں ایسا آدمی نہیں ہے فرمایا جو اس کے نفع کو دور کر سکے، ولا مانع من قدرت اللہ تعالی وانہ سبحانہ وتعالی واذا قضى للانسان بخیر ومکرمۃ فلو ان اہل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا۔ فرمایا یہ سورہ یوسف سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھلائی دینا چاہے، اگر کسی کو عزت کے تاج پہنانا چاہے، ساری کائنات مل کے بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ماں بجرہ کے مرد کلندر میں کیا بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے احسن القصص جو فرمایا اس واقعے کو، اس میں بڑی دو وجہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے ہر حال سے، ہر واقعے سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر لحظے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ملکیت اور تصرف بھی چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا یہ بات، یہ دو مسئلے اللہ تعالیٰ نے سمجھائے۔ فرمایا اور دنیا والوں، احسن القصص میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا
کہ عالم الغیب میں اللہ ہوں، یہ بات میں نے ثابت فرمائی ہے سورہ یوسف سے، اور دوسری بات میں نے یہ ثابت فرمائی کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت چلتی ہے تو صرف میں اللہ تعالیٰ کی۔ پوری سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو مسائل کو بار بار ذکر فرمایا، بار بار ذکر فرمایا۔ اب پہلی آیت کریمہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے پیارے اور میرے سونے اور لاڈلے پیغمبر، جب تک میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نہیں فرمائی، آپ کو اس واقعے کا پتہ نہیں چلا تو کیا سمجھ آئی؟ جب میرے پیارے پیغمبر کو پتہ نہ چلا تو پتہ اس وقت چلا جب میرے رب نے بتا دیا۔ تو یہ واقعہ سورہ یوسف کا میرے پیارے پیغمبر سے غیب میں تھا، نہیں پتہ چلا غیب کا، تب پتہ چلا جب کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، اس میں بڑی وجوہات دو ہیں۔ فرمایا پہلی وجہ کہ سورہ یوسف کے ہر لحظے اور واقعے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ کائنات والوں ہر ایک چیز میں غیب کا علم میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسری بات کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ تصرف بھی میں اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اب احسن القصص سے آگے فرمایا، اب ایک اور بات بھی باریک سا نقطہ سمجھ لیجئے، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، اس میں ایک باریک سی بات یہ ہے، مثلا آپ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں، کوئی بھی آدمی آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، اگر وہ ہم کلام ہونے سے پہلے آپ کو کوئی بات بتانے سے پہلے اس بات کی کوئی خوبصورتی بیان کر دے، یا اس بات میں جو اصل راز کی بات ہے وہ پہلے سے بتا دے، تو سننے والے اور زیادہ شوق سے بیٹھتے ہیں اور زیادہ ان میں دلچسپی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اس کا تعارف جو کروایا تو ان الفاظ میں فرمایا او دنیا والوں، یہ جو میں تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں یہ کوئی عام نہیں ہے، احسن القصص سے سارے واقعوں میں سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے الفاظ، فرمایا وَإِذْ قَالَ، میرے پیارے مدنی کریم امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ شریف پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کریم اذ قال، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف علیہ السلام معصوم بچپن کے اندر اپنے والد کے سامنے آ کے اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یا ابتی انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ پیارے ابا جی، میں نے نیند کی حالت میں یہ دیکھا چاند ہے، سورج ہے اور 11 ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے میں یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان فرمایا والد کے سامنے، اور والد بھی کوئی عام نہیں، حضرت یعقوب
علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور جنہیں نبوت اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عطا فرمائی ہے، جن کے والد بھی پیغمبر، جن کے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر. کیا مطلب کہ یعقوب علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پیغمبر کی گود میں فرمائی تھی. جیسے ہی سنا نا اپنے بیٹے کی گفتگو کو فوراً فرمانے لگے پیارے بیٹے یاد رکھنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان کان للانسان عدو مبین. پیارے بیٹے سمجھ آ گئی میں یعقوب علیہ السلام کو ساری بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تجھے مقام بھی عطا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے عظمتوں سے بھی نوازنا ہے، لیکن خیال کرنا اس واقعہ یہ جو مجھے بیان کر رہے ہو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. اگر انہوں نے یہ بات سن لی اور ان کے سامنے آپ نے بات کہہ دی تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی چال چلیں گے، وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور تیار کریں گے. بیٹا جانی اس بات کا خیال کرنا، اپنے اس مرتبے اور عہدے کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے. اب دوسری طرف آئیے گا، حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی بھائی 11 بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، جو والد کے سامنے ہر وقت ان کے حکم کی تابعداری ہو رہی ہے، جو بھی کہتے ہیں سو کر گزرتے ہیں. گھر کا سارا نظام وہ انہی بھائیوں کی طرف سے چل رہا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کا مرکز وہ یوسف علیہ السلام ہے. کیوں ہوئے جی؟ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، وہ جو خوبصورت بنایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے. اتنے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام کہ جن کے حسن کو دیکھ کے وہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. فرمایا جب میرے پیارے پیغمبر گئے نا معراج میں، چوتھے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی. تیسرے آسمان پہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے یوسف کو دیکھا، بڑا حسین و جمیل پایا. میرے صحابہ فرمایا کتنا حسین و جمیل کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر جتنا حسن پیدا فرمایا ہے اس حسن کا ایک حصہ پیارے یوسف کو عطا ہوا ہے. فرمایا اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل. فرمایا لوگوں نے کیا لکھا، کیا کہنے والوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے ان کے حسن کی وجہ سے تھی. نانا میرے پیارے، ایسی بات کا تصور کرنا ہی غلط ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک وقت کا پیغمبر اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے باقی بیٹوں سے اس سے محبت زیادہ چل رہی ہے. نانا اصل میں بات وہ عظمت اور شان کی ہے، وہ اس خواب کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے بیان فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی. فرمایا اس عظمت کی وجہ سے، اس شان
کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک مختصر سا تعارف کروایا ہے، اب آگے چل کے وہ جو سوال کرنے والے لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا لقد کان لیوسف واخوته آیات للسائلین، فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا مشرکین مکہ سوال لے کے آئے، بتانا ہے اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا اصل وطن تو شام اور فلسطین تھا، یہاں سے یہ مصر کیسے پہنچے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی بڑی نشانی ہے۔ اب سمجھیے گا کیسے نشانیاں بنی۔ فرمایا اے لوگوں ذرا دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کی طرف۔ فرمایا ادھر بچپن ہے، ادھر بھائیوں کا حسد شروع ہو گیا کہ ہمارا ابا جی ساری کی ساری محبت ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام پہ نشاور کرتا ہے۔ حسد کی آگ میں جلنا شروع ہوئے، انہوں نے یہاں سے حضرت یوسف کو اٹھایا، والد سے جدا کیا اور جہاں کے کنویں میں پھینک دیا۔ ادھر کنویں میں پھینکا، وہاں سے چلتا کوئی مسافر آئے اور آ کے انہوں نے حضرت یوسف کو یہاں سے نکالا، پہنچ گئے مصر کی منڈی کے اندر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر وقت کے وزیر اعظم کے گھر میں پہنچا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پھر وہاں پہ حضرت یوسف کے بڑے بڑے امتحانات لیے اور پھر وہاں سے قید خانے میں پہنچایا، اور قید خانے میں پہنچا کے وقت آنے پر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور مکہ والوں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑی عبرتیں رکھی ہیں، بڑی نشانیاں رکھی ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں تمہارے لیے کہ آج آپ بھی میرے پیارے پیغمبر کے خلاف کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی بکواس، کبھی کوئی پروپیگنڈا، کبھی کوئی بات، اور مکہ سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب مکہ سے نکل جائے، کبھی اس کے جناب شہید یعنی قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی اس کو کسی جناب دور علاقے میں چھوڑ جانے کے مشورے ہو رہے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ صرف جرم کیا ہے میرے پیارے پیغمبر کا؟ وہ اصل پیغام، وہ خاص پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر پہ وحی فرمایا، فرمایا وہ لوگوں تک منو ان پہنچانے کی تو سب سے بڑی غلطی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہم تک پہنچانے میں جناب کیوں ایسی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے میرے پیغمبر کی دشمنیاں کر رہے ہو۔ اور مکہ والوں اگر میرے پیارے پیغمبر کو آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، جیسے یوسف علیہ السلام مظلوم بن کے جا رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو جناب کنویں میں ڈالا، ظلم کرتے رہے، فرمایا وقت آنے پہ وہی سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، یہ چند کھوٹے سکے لے کے آ گئے، ہمارے پاس جناب یہ تھوڑی سی اون ہے بھیڑوں کی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہمیں تو بڑا نیک نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ غلہ بھی دے دیں اور غلے کے ساتھ ساتھ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، یار ہمارے لیے کوئی جناب ایسے فری کے اندر بھی مال دے دے تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہے بھائی، وقت کا بادشاہ ہے، فرمایا سارا مصر حضرت یوسف کے زیر نگی ہے، لیکن جس وقت بھائیوں کی طرف سے یہ بات آئی نا، بڑی عاجزی سے کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت، کوئی مال نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، خریدنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہمیں تو بڑا احسان
کرنے والا نظر آ رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی صدقہ بھی کر دے، ہمیں کچھ مال ایسے ہی دے دے تاکہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی مظلومیت کو دیکھا نا، برداشت نہ کر سکے اور فوراً کہتے یار بتاؤ نا، تم یوسف علیہ السلام کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ؟ فرمایا اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہا، جب غور سے دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یار کہیں تو یوسف تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس بات کا پتہ یا یوسف کو تھا یا ہمیں تھا، تیسرے آدمی کو نہیں تھا۔ فرمایا تو یوسف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ والوں شرم اور حیا کرو، سوال کیا آپ نے سورہ یوسف کے بارے میں، سوال کیا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں۔ فرمایا اس میں بڑی نشانیاں تمہارے لیے ہیں، میرے پیغمبر کی دشمنی سے باز آ جاؤ، میرے پیارے پیغمبر کی مخالفت سے رک جاؤ، وگرنہ جیسے یوسف کے بھائی مظلوم بن کے کھڑے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا میرے پیارا پیغمبر بھی تمہارے اوپر فاتح بن کے واپس آئے گا اور تم سب کے سب میرے پیغمبر کے سامنے اسی طرح غلام اور مظلوم و مجبور بن کے کھڑے ہوں گے۔ پھر وہ وقت آ گیا میرے پیارے پیغمبر، ہجرت کا 8واں سال ہے، فرمایا مختصر سا عرصہ، صرف 8 سال کے اندر میرے پیارے پیغمبر مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے واپس آ رہے ہیں۔ 10,000 قدوسیوں صحابہ کرام کی فوج میرے پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ قربان جاؤں دنیا کائنات کی تاریخ نے ایسا فاتح کوئی نہیں دیکھا جو اس جگہ پہ واپس آ رہا ہے، جو اس مکہ میں آ رہا ہے فاتح بن کے، جس مکہ کے اندر اس پیغمبر کو جناب ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جس مکہ کے صحرا کے اندر، جس مکہ کی گلیوں میں اس کے بلال کو تپتے ہوئے صحرا اور گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ فرمایا وہ مکہ ہے کہ جس مکہ کے اندر فرمایا اس پیغمبر کے اوپر اجڑی ڈال دی جاتی، فرمایا یہ وہ مکہ ہے، اس مکہ کے اندر میرا پیغمبر فاتح بن کے واپس آ رہا ہے کہ جس مکہ میں میرے پیارے پیغمبر کی ماننے والی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، یہ وہ مکہ ہے کہ جس کے اندر میرے پیارے پیغمبر کی ماننے والی حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا اس میں میرے پیارے پیغمبر فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر لیکن قربان جاؤں نہ میرے پیارے پیغمبر کا کوئی فخر، نہ کوئی تکبر، نہ کوئی بدلہ لینے کی خواہش، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہیں اور حالت یہ ہے کالے رنگ کا امامہ میرے پیغمبر نے باندھا ہے اور آپ علیہ السلام کی زبان کے الفاظ ہیں، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح طور پہ فتح نصیب فرما دی، فرمایا کوئی تکبر نہیں، یہ الفاظ بھی ہیں اور عاجزی سے میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اتنی عاجزی ہے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر عاجزی سے جا رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام کا ایک گروہ، ایک ٹولی جناب گزری میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ سے اور نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ چکایا جائے گا، آج تو ہم مکہ میں فاتح بن کے آ گئے ہیں، دیکھا جائے گا وہ جو بلال پہ ظلم کیا گیا وہ امیہ اس کے خاندان اس کی نسل سے بدلہ چکایا جائے گا، آج بدلے کا دن ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی کانوں پہ آواز پڑی ہے کہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے سامنے بلایا آپ نے اور اس لفظ کہنے کی سزا یہ دی، پر میں اس کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور اس کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا یار ڈالا
تو لگا لیکن نہ را آپ نے کیا لگانا ہے، صرف لام کی جگہ پہ را لگا دے اور نہ را یہ لگا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے کہ مکہ میں رحمت للعالمین آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئے، صحن کعبہ میں سامنے سارے دشمن کھڑے ہوئے، کوئی خود موجود ہے اور کسی کی اولاد موجود ہے سامنے ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ان سے پوچھا بتاؤ یار میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا کائنات کی تاریخ نے ایسا فاتح کوئی نہیں دیکھا، نہ قیامت تک کسی نے دیکھ سکنا ہے کہ جو فاتح بن کے گیا اور مغلوب قوم سے مفتوح قوم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں، بتاؤ میں آپ کے ساتھ کیسے پیش آؤں۔ فرمایا آج دنیا کائنات کی تاریخ نے بڑے بڑے جناب دعوے بھی کیے، میرے پیارے پیغمبر کی سیرت پہ، میرے پیارے پیغمبر کے کردار پہ بکواسات بھی کیے، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور دنیا والوں ہے اگر کسی کے پاس ایسا فاتح تو پیش کرے، ذرا دیکھنا آپ اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں ہٹلر نے کیا کیا تھا جناب، آپ کے بڑے مورخ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں، اور میں اس کے علاوہ بڑے بڑے اور بھی فاتح آئے، انہوں نے کتنے ظلم کیے، دور نہ جائیے گا یہ ماضی قریب کے اندر دیکھیں ہیروشیما جاپان کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، کروڑوں لوگوں کی جانیں لی ہیں جناب، کتنا ظلم کر دیا، کتنے بڑے جناب آج تک وہاں بچے فحج پیدا ہو رہے ہیں، اور میرا بھائی اور تانا دیا جاتا ہے میرے پیغمبر کی ذات اقدس کو، تانا دیا جاتا ہے میرے پیغمبر کی سیرت پہ۔ آؤ میں تمہیں اپنے پیغمبر کی سیرت کی ایک ایسی جھلک دکھانے لگاؤں کہ دنیا کائنات قیامت تک کوئی بھی ایسا فاتح نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ مکرمہ کو فتح کر کے سامنے کھڑے ہیں، اور سامنے کون ہے؟ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، یہ ابو جہل ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ایک فرعون تھا اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ فرمایا وہ موسیٰ کی قوم کا فرعون ہو، وہ مرتے وقت تو موسیٰ کو مان گیا تھا، کہتے موسیٰ میں تجھے مانتا ہوں مجھے بچا لے، میں تیرے اوپر ایمان بھی لے آؤں گا مجھے بچا لے، لیکن جو میری امت کا فرعون ہے وہ اس سے بھی بڑا فرعون، اس سے بھی بڑا جناب کفر کے اندر سخت ہے، جو مرنے کے وقت صحابی سے کہتا ہے میرا گلا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ جب سارے بڑے بڑے جناب گلے اکٹھے کیے جائیں تو پتا چلے کہ یہ سب سے بڑی گردن والا جو ہے یہ گلا کسی بڑے کافر کا ہے، اور ساتھ میں اپنے پیغمبر کو جا کے میرا پیغام بھی دے دینا اور کہنا مت تو یہ سمجھے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرتے وقت یہ ابو الحکم ہو یہ ابو جہل ہو تیرے ساتھ کوئی محبت لے کے جا رہا ہے، تیرے دین کے ساتھ کوئی جناب محبت کا جذبہ لے کے جا رہا ہے، نا 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 نا، میں زندگی میں جتنی تجھ سے نفرت کرتا تھا مرتے وقت اس سے 10 گنا زیادہ نفرت لے کے جا رہا ہوں۔ جی یہ اس کا بیٹا اکرمہ ہے، جی وہ بھی سامنے ہے، باقی بڑے بڑے جناب میرے پیارے پیغمبر پر ظلم کرنے والے جو تھے ان کی اولادیں سامنے کھڑی ہیں، اور یہ اکرمہ کون ہے؟ جب پتا چلا نا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فاتح بن کے آ رہے ہیں مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور گیا نا ایک کشتی میں سوار ہو کے جا رہا ہے، کشتی پھنس گئی بھنور کے اندر، بھنور میں پھنسی ہے، یہ جو بڑا سردار تھا یہ اپنے جناب پہلی آیتوں کے مطابق پکارنے لگا اپنے خداؤں کو یا لات یا منات یا عزا یا حبل ہماری مدد کے لیے آ، وہ جو
کشتی چلانے والا ملا ہے، اس نے کہا سردار صاحب میری بات سنیں، میری ساری زندگی ہو گئی ہے میں کشتی چلا رہا ہوں، لیکن میرا یہ تجربہ ہے اس پانی کے سینے کے اوپر اگر کبھی بھی کوئی مشکل آ گئی کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، یہاں بچاتا ہے تو صرف محمد کا خدا بچاتا ہے، صرف محمد کا خدا تجھے بچائے گا، اسے پکار۔ اکرمہ کہتا ہے یار اسی وجہ سے تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی مسئلے کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میری یہاں اس نے مدد کرنی ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر سے ہی میں واپس آتا ہوں۔ ادھر اکرمہ کی بیوی ابو جال کی بہو میرے پیارے پیغمبر کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، آگے کہتی ہے اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور میں اپنا تعارف کرواتی ہوں، میں ابو جال کی بہو اکرمہ کی بیوی ہوں، جی آپ کا جو سب سے بڑا دشمن تھا میں اس کی بہو آپ کے سامنے ہوں، ذرا تصور تو کر میرے پیارے بھائی، بڑا دشمن اور اس کی بہو میرے پیارے پیغمبر کے سامنے ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میرا خامد اکرمہ آپ کے ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، میں آپ سے اپنے خامد کی جان کی امان مانگنے آئی ہوں، آپ میرے خامد کو امان دے دے، امن دے دے تاکہ ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دین دیا ہے، میرے دین اور میرے اسلام نے بیٹی کی عزت کرنا سکھائی ہے، تو کافر کی بیٹی کیوں نہیں ہے، میرے دشمن کی بہو کیوں نہیں ہے، لیکن میں تیرا احترام کرتا ہوں، جا میں نے تیرے کہنے پہ تیرے خامد کو امن دے دیا۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا خامد اکرمہ جو ہے صرف زبانی کلامی میری بات نہیں مانے گا، ذرا کوئی نشانی کے طور پہ کوئی چیز دے دے، قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر کی وہ چادر کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اٹھائی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے دی، فرمایا یہ لے جا بیٹا، جا کے اپنے خامد کو دکھانا کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے آپ کو امان دے دی ہے۔ فرمایا یہ ایسا فاتح کہ جس کے سامنے دشمن کی بیٹی آئی اس کے بھی میرے پیارے پیغمبر نے عزت اور احترام کیا۔ فرمایا یہ وہ فاتح مکہ کے اندر پہنچائیں، وہ سارے دشمن جناب سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے، ہاتھ باندھے ہیں، سر جھکائے صحن کعبہ میں۔ میرے پیارے پیغمبر نے سوال کیا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب سب کے سب یک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں انت الکریم انت وابن الکریم، آپ خود بھی بڑے عزت والے ہیں، عزت والے والد کی اولاد ہے، ہمیں آپ سے بڑے اچھے کی امید ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ادھر ہی فرمایا جاؤ مکہ والوں جتنے کے جتنے آج تم موجود ہو، فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں پیغمبر نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ جی تو یہ فرمایا لقد کان لیوسف واخوته آیات للسائلین، میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنے والوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرتیں رکھی ہیں، بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، بڑی حکمت کی باتیں ہیں، سمجھ جاؤ تمہارے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے کو بیان ہوگا اور سنتے پڑے اور پھر جمعہ انشاءاللہ۔